میرے دوستو شاید آپ نے کبھی سنا نہ سنا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، اس واقعے کے بعد ہم بھی دل سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ ہاں میرے دوستو دیکھو، بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے، بھائی ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے۔ سننا کون سے صحابی؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے۔ حضرت عمر روتے روتے آئے، یہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے ابو بکر کو روتا ہوا بہت سی مرتبہ دیکھا، لیکن عمر کو روتا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج بڑا جلالی مزاج تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے۔ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے کہ عمر دن دہاڑے میرے گھر میں آئے اور روتے روتے آئے۔ کہا عمر کیا معاملہ ہو گیا؟ بیمار ہو؟ تمہاری بیوی بیمار ہے؟ تمہارے بچے بیمار ہے؟ کیا ہوا عمر؟ اس طریقے سے جیسا کوئی بچہ روتا، اس طرح تم روتے روتے میرے پاس کیوں آئے؟ ہمارے پیارے نبی کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں روتا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ لا ادری لما ابکی، مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں روتا، لیکن آپ کے دروازے پر ایک صحابی رو رہے ہیں، وہ ایسا رو رہے ایسا رو رہے ایسا رو رہے کہ قسم خدا کی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ بھائی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا، ورنہ میں کیوں روتا مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے کوئی تکلیف، نہ میری بیوی کو، نہ میرے بچے کو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن اللہ کے رسول وہ تمہارے دروازے پر ایک صحابی رو رہے اور وہ ایسا رو رہے کہ ایسا رونا میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان کا رونا دیکھ کر میں آپ کے دروازے پر آ گیا۔ میرے دوستو بتاؤ وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے؟ ارے وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے کون رو رہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، فرمایا عمر بلاؤ ان کو، بلاؤ۔ حضرت عمر گئے، میرے دوستو جیسے دروازہ کھلا اور وہ صحابی آئے، جیسا کوئی دیوانہ ہو، جیسا کوئی دیوانہ ہو، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کا کپڑا پھٹا ہوا، کبھی ادھر گر جائے کبھی ادھر گر جائے، لڑکھڑاتے آئے۔ میرے دوستو وہ صحابی کیسے پیارے آئے اور ہمارے پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور کیا کہا؟ اذنبت ذنبا کثیرا، اذنبت ذنبا کثیرا، اے پیارے نبی بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں۔ ہمارے پیارے نبی بھی رو پڑے، حضرت عمر بھی رو پڑے۔ بھائی حضرت عمر تو رو ہی رہے تھے، ہمارے پیارے نبی بھی رونے لگے۔ ہمارے نبی نے بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، بال بکھرے ہوئے، کہا اے بھائی بتا کون سا گناہ کر کے آیا کہ اتنا رو رہا ہے؟ کون سا گناہ کر کے آیا اتنا رو رہا؟ وہ صحابی تھے اور لکھا ہے کہ مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی، اور ہمارے نبی ان کو پہچانتے، حدیث میں ان کا نام نہیں ملتا، بس اتنا ملتا انصاری صحابی۔ بس وہ رونے لگے، ہمارے پیارے نبی بار بار ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پوچھتے بھائی بتا کون سا گناہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو بتاؤں گا نہیں، لیکن بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو اور آپ مانگو گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، باقی میں گناہ بتانے والا نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت دیر ہو گئی وہ گناہ نہیں بتاتا، تو ہمارے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا؟ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تو بتاتا نہیں کہ اللہ بھی معاف نہ کرے؟ کہا کہ پیارے نبی آپ مجھے مت پوچھو، بہت بڑا گناہ لیکن اللہ مجھے معاف کرے گا، لیکن میں کہوں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، عمر کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کر دے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کرے گا، اسی لیے آپ کے دروازے پر آیا۔ ہمارے پیارے نبی نے پوچھا نہیں پہلے بتا کون سا گناہ کیا؟ میرے دوستو وہ صحابی بہت دیر تک روئے، اب روتے روتے جو انہوں نے گناہ بتایا عجیب و غریب گناہ، کیا کہا انہوں نے؟ کہا کنت نباشا، کہا میرا کام کفن چوری کرنے کا ہے۔ میں کیا کام کرتا ہوں؟ کفن چوری کریں۔ مجھے جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا، میں رات کو قبرستان جاتا ہوں، قبر کو کھودتا ہوں، اور قبر کھودنے کے بعد میت کے اوپر سے وہ کفن کھینچ لیتا ہوں اور پھر کفن کو مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں، اور اس طرح میں گزارا کرتا ہوں۔ تو میں چور ہوں، دنیا والے اور بھی چور ہوں گے، لیکن وہ لوگ کسی اور کا، وہ زندوں کا کپڑا چوری کرتے ہیں اور میں مردوں کا کپڑا چوری کرتا۔ اللہ کے رسول میں کفن چور ہوں۔ اور پھر کیا کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا۔ اب وہ واقعہ بتا رہے 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ انہوں نے کہا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اس لڑکی کو دفن کیا گیا، میں بھی دفن کرنے کے وقت وہاں موجود تھا، اور میں اس لیے موجود تھا تاکہ میں دیکھ لوں کہ رات کو مجھے کفن چوری کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ تم سب لوگ دفن کر کے چلے گئے، میں تو رات کو وہاں پر پہنچا اور اپنی عادت کے مطابق میں نے قبر کو کھولا، عادت کے مطابق سے میں نے قبر کو کھولا اور میں نے کفن کو کھینچا، میں نے کفن کو باہر تو نکالا، لیکن جب کفن باہر نکالا شیطان نے مجھے بھڑکا دیا، شیطان نے مجھے بھڑکا دیا جو قیامت میں تیرا دامن پکڑنے والی ہوں۔ تو بھاگتا کہاں ہے؟ قیامت میں اللہ کے سامنے میں تیرا حساب لوں گی کہ دنیا میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میری عزت پر حملہ نہیں کیا، آج میں مر چکی تو تو نے میری عزت پر حملہ کیا۔
بس وہ لڑکی نے اس طریقے سے کہا، میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا، اور وہ صحابی کہتے دوڑتا دوڑتا میں 2 دن جنگل میں گھومتا رہا، لیکن مجھے چین نہیں آیا، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں، آپ اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے دوستو یہ کہنا تھا، لکھا ہے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بھائی ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بھائی کیا فرمایا؟ مجھے لگتا ہے اللہ تجھے معاف۔ اور میرے دوستو وہ حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کو تو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینا چاہیے۔ بھائی تلوار لائی جائے اور ان کی گردن اڑا دی جائے، اتنا بڑا سنگین گناہ، اتنا بڑا گناہ کر کے یہ میرے پاس آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو چلا جا، تیرا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ چاہے تو تجھے معاف کرے اور وہ چاہے تو تجھے معاف نہ کرے، جا تو اللہ کے حوالے۔ میرے دوستو لکھا وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، بھائی وہ انصاری صحابی وہاں سے، میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی بات ہے، وہ انصاری صحابی گئے، اور میرے دوستو کہاں گئے؟ لکھا ہے کہ مدینہ کے جنگل میں پہنچ گئے، اور معلوم نہیں وہاں مدینہ کے جنگل میں رہے اور وہاں اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، جو بھی معاملہ ہوا ہوگا برابر 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ اب سمجھنا 3 دن گزر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، بہت سے صحابہ بیٹھے، اور حضرت جبرائیل آئے۔ بھائی کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور حضرت جبرائیل نے آ کر ایسے ایسے سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا، اے میرے پیارے نبی بتاؤ آپ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ بھئی کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے۔ دوسرا سوال کیا، آپ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کیا۔ پھر سوال کیا، انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ جناتوں کو کس نے پیدا کیا؟ درندوں کو کس نے پیدا کیا؟ چرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے اتنے سوال کیے، اتنے سوال کیے، اتنے سوال کیے کہ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے۔ کہا جبرائیل صاف بات بتا دو، میرا تو یقین ہے سب کچھ کرنے والا اللہ، لیکن یہ سوال تم مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں پر قدرت مجھے ہے تو وہ جو بندہ 3 دن پہلے آپ کے سامنے آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا۔ اب تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہہ دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، حضرت ابو بکر کو کہا، صحابہ کو کہا کہ ڈھونڈو وہ انصاری صحابی کو، ڈھونڈو جہاں بھی ملے اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ میرے دوستو اب لوگ ڈھونڈ رہے۔ میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سب سے پہلا تھا جو میں نے ڈھونڈا، اور میں نے کہا ڈھونڈا؟ مدینے میں پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا وہ سجدے میں رو رہے ہیں۔ بھائی وہ سجدے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی اٹھ جا، بھائی اٹھ جا، نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ بھائی نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستو وہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کا رونا ایسا رونا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ چل تو میرے ساتھ چل، میں آگے آگے بڑھتا، تو میرے پیچھے چل۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور وہ صحابی بھی آ رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے۔ میرے دوستو ایسا منظر تھا جیسے نبی کے سامنے آئے سیدھے وہ زمین پر گرے اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ لیکن وہ صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ صحابی نے پوچھا کیسے معاف کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ وہ جملے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا اور کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، میں عصر کی نماز پڑھاتا، تو عصر کی نماز پڑھ لے، عصر کی نماز کے بعد ہم دونوں مل کر باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر ہمارے پیارے نبی آگے بڑھے، عصر کی نماز شروع ہوئی۔ وہ عصر کی نماز میں میرے دوستوں لکھا کہ آخری رکعت کا سجدہ تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں وہ صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے، سجدے میں انتقال ہو گیا، سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے۔ میرے دوستو وہ نماز بھی کیسی نماز انہوں نے پڑھی ہوگی، سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، ہمارے پیارے نبی قریب گئے۔ اب میرے دوستو سننا، جو بھی معاملہ ہوتا، کفن کا معاملہ، جنازے کا معاملہ، جنازے کی نماز کا معاملہ، سارا معاملہ ہوا، یہاں تک کہ اب ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا۔ بھائی ان کو قبر میں
رکھنے کا وقت آیا، جب وہ صحابی کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہمارے نبی بار بار کہہ رہے تھے کیا اللہ کی رحمت ہے، کیا اللہ کی مغفرت ہے، کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا، اپنے پاس بلا بھی لیا۔ ہمارے نبی قبر میں گئے، ابھی تو قبر مبارک میں ان کو رکھا کہ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی جلدی سے قبر کے باہر آئے، اور ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں کہو سبحان اللہ، ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سارے صحابہ رو رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم رو رہے، اور آپ بھی اندر گئے تو آپ رو رہے تھے اور ابھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں، میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں، اس لیے کہ میں نے ابھی قبر میں رکھا، ابھی تو میں نے قبر میں رکھا کہ فوراً میں نے دیکھا کہ فرشتے جمع ہو گئے، فرشتے جمع ہو گئے، اور اس لڑکی کو لایا گیا۔ بھائی وہ لڑکی جس کی عزت پر انہوں نے حملہ کیا تھا، اس لڑکی کو لایا گیا۔ میں قبر میں پہنچا، سارے فرشتے جمع ہو گئے، تو میں نے پوچھا کہ فرشتے تم جمع کیوں ہوئے اور اس لڑکی کو کیوں لایا گیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ پیارے نبی آپ چلے جائے، ابھی اللہ نکاح پڑھانے والا ہے کہ اس مرد کا اس عورت کے ساتھ اللہ آسمان پر نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ آسمان پر اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا، آپ چلے جائیں تاکہ فرشتے جمع ہو جائے اور اللہ نکاح پڑھا دے۔ میرے دوستو ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اتنا بڑا گنہگار اگر اللہ کے سامنے روتا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا۔ تو میرے دوستو میں کہتا ہوں آج تو بڑی رات ہے، آج تو بڑی پیاری رات ہے، اگر آج کوئی گنہگار رو لے، بھائی گناہ تو ہم سے ہوئے کہ نہیں ہوئے، بے گناہ تو ہم سے بہت ہوئے، آج ہم بھی رو لے اللہ کے سامنے، ایک آنسو کا قطرہ بہا لے، قسم خدا کی اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستو آج کی رات بڑی پیاری رات، بڑی مغفرت کی رات، بڑی رحمت کی رات، بھائی سب کہو انشاءاللہ، بھائی دعا کریں گے نا اللہ سے، بھائی سب مغفرت مانگیں گے نا اللہ سے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک بہت بڑا سائنس تھا، بولو روم کا سائنس آتی نا، سائنس، اس میں اتنا آگے ایک آدمی تھا روم کا، اس کا ہسٹری بولو، اس کی جغرافی بولو، اس کا میتھمیٹکس بولو، اس کا لاجک بولو، اتنا ایجوکیشن والا آدمی تھا، لیکن مسلمان نہیں تھا، بولو مسلمان نہیں تھا، اور روم کا تھا۔ کہاں تھا؟ روم کا، اور بہت ایجوکیشن والا آدمی تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بہت سارے علماء بیٹھے، بہت سارے علماء بڑے بڑے علماء بیٹھے، ہزاروں کی تعداد میں علماء بیٹھے۔ وہ روم کا جو پڑھا لکھا تھا، جس کا ایجوکیشن بہت اونچا تھا، جس کی تعلیم بہت اچھی تھی اور وہ اللہ کو مانتا، اس نے سارے علماء کو اوپن چیلنج کیا کہ میرے 3 سوال کا جواب دو گے۔ کتنے سوال کا جواب دو گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت۔ وہ روم کا پڑھا لکھا بڈھا آدمی 80 سال کا، جو ایجوکیشن میں بہت آگے، سائنس میں بہت آگے، جغرافی میں بہت آگے، معلومات میں بہت آگے، مگر اللہ کو مانتا۔ اس نے 1000 سے زیادہ علماء کو چیلنج کیا، میرے 3 سوال کا جواب دے دو۔ تو سب نے کہا کہ دیں گے، کہا نہیں دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں دو گے تو میں بادشاہ کو کہہ کر تمہیں قتل کروا دوں گا۔ کون کھڑا ہوگا جواب دینے کے؟ ارے بھائی بتاؤ، کوئی کھڑا ہوگا؟ کوئی کھڑا بھی ہوتا تو دوسرا پکڑ کے بٹھا دیتا، کائے کو اپنی عورت کو بیوہ بناتا، کائے کو اپنے بچوں کو یتیم بناتا۔ یہ 3 سوال پوچھے گا، یہ تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ سائنس کا میدان، ڈیبیٹ کا میدان، مناظرے کا میدان، جغرافی کا میدان، لاجک کا میدان، بایولوجی کا میدان، یہ بہت آگے پڑھنے لکھنے میں، یہ اس کے سوال بہت بھاری ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کوئی کھڑا، ارے بولو نا ساتھ میں، بولو نا کوئی کھڑا، ایک 18 سال کے جوان پیچھے بیٹھے تھے، 18 سال کے جوان پیچھے بیٹھے تھے، کپڑا بھی پھٹا ہوا تھا، چہرے سے لگتا تھا کھانا پینا برابر ملا نہیں، اور کھڑے ہو گئے، میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا۔ اب اتنے سارے علماء، اتنے بڑے بڑے عمر کے علماء، کوئی کھڑا نہیں، اور ایک 18 سال کا جوان کھڑا۔ تو یہ جو بوڑھے میاں تھے نا، روم کا جو آدمی تھا، جو بڑا پڑھا لکھا تھا، وہ کہنے لگا جب اتنے بڑے بڑے علماء جواب نہیں دیتے تو کیسا جواب دے گا؟ اس نے کہا یہ مت پوچھ، تیرا کام سوال پوچھنا، میرا کام جواب دینا۔ بولو سبحان اللہ۔ جب اس نے سنا تو بہت خفا ہوا، اب بلاؤ یہ جوان کو بلاؤ۔ اب وہ جو جوان آئے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، آکے یہ سامنے، ایک سوال ہو گیا اللہ کے اوپر، اس کا دوسرا سوال اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ کیونکہ یہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، کہ تم اللہ کو مانتے ہو تو تم بتاؤ کہ اللہ دیکھتے کہاں؟ اگر اللہ دائیں طرف دیکھتے، یہاں دیکھتے، تو اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ لیفٹ میں کیا ہوتا۔ اللہ اگر آگے دیکھتے، اللہ کو یہ نہیں معلوم پیچھے کیا ہوتا۔ اگر اللہ اوپر دیکھتے، اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہوتا۔ تو اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ اب وہ تو نالائق کبھی نہیں
قیامت تک کوئی بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی مگر میں سب آنکھوں کو دیکھ لیتا ہوں. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں. اللہ تو فرماتے تیری آنکھیں کیا خیانت کرتی, تیرے دل میں کیا گندا خیال آتا, وہ بھی جاننے والا کون. ہماری آنکھیں کیا خیانت کرتی ہے بازو والے کو نہیں معلوم. ہمارے دل میں کتنا برا خیال آیا بازو والے کو نہیں معلوم, لیکن کس کو معلوم. پڑھو میرے ساتھ میں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ جل جلالہ فرماتے آنکھوں کی خیانتوں کو پورا مجمع بولو جاننے والا کون ہے, دل کے اندر آنے والے خیالات کو جاننے والا کون ہے. وہ رومی آدمی نے کتنے سوال پوچھے. پہلا سوال تو بہت عجیب و غریب سوال, اللہ کے اوپر کون. دوسرا سوال اللہ دیکھتے کہاں ہے. تیسرا سوال اللہ کرتے کیا ہے. سارا مجمع سناٹا. وہ 18 سال کا جوان کھڑے ہوئے, ان کا نام تھا نعمان. کیا نام بول دو, نام کیا. انہوں نے کہا میرا نام نعمان ہے. میں کھڑا ہو گیا جواب دینے کے لیے. تو بوڑھا آدمی تھا روم کا. کہا بولو فٹافٹ جواب. ہمارے کوشچنز پورے ہو گئے, اب آپ کے آنسر. تو 18 سال کے جوان نے کہا ایک پرابلم ہے. کیا. کہا تم نے سوال پوچھے تو کرسی پر بیٹھ کے پوچھے, میں سامنے کھڑا تھا. بھائی وہ 18 سال کا جوان سامنے کھڑے تھے. کہا آپ نے سوال پوچھے تو کرسی پر بیٹھ کے پوچھے, میں سامنے کھڑا تھا. اب جواب میرے کو دینا ہے تو میں کرسی پر بیٹھوں گا, آپ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے. اب وہ بڈھا اتنا پڑھا لکھا بڈھا غصے ہو گیا. کہا میں بات انصاف کی ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر سوال پوچھنا ہو تو کرسی پر بیٹھ کے سوال پوچھے اور میں کھڑے کھڑے سنوں. اب جواب دینا ہے تو میں کرسی پر بیٹھوں گا, آپ کھڑے کھڑے سنیں گے. سب نے کہا بات تو برابر ہے, کھڑے ہو جاؤ. وہ بڈھے کھڑے ہو گئے. اچھا بتاؤ غصے میں کھڑے ہوں گے کہ بہت خوشی کیسا چہرہ ہو گیا ہوگا ان کا. ویسے کھڑے ہو گئے اور کہا جوان کو کہا چلو جلدی فٹافٹ. میں نے کب آپ کو فٹافٹ بولا تھا جب سوال کرنے کے لیے. آپ آرام سے سوال پوچھتے گئے, میں خاموشی سے بالکل کول, میں آرام سے آپ کے سوال سنتا رہا. اب میں بھی آرام سے جواب دوں گا, میرے جواب کو آرام سے سنتے رہنا. اور پھر کہا 18 سال کے جوان, پورا مجمع بولے گا نام نعمان. انہوں نے کہا میرے اب سوال تم نے پوچھے ہیں, جواب میرا سنو. آپ کا پہلا سوال تھا اللہ کے اوپر. 18 سال کے جوان نے وہ بوڑھے میاں کو کہا آپ کو 1 2 3 آتا ہے, یعنی 1 2 3 کتنے آتا ہے. وہ تو سب کو آئے گا, اس کو نہیں آئے گا. کہا گنو. اب بتاؤ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. آپ کوئی بڑے یہاں کے کالی پور کے ڈاکٹر کو آ کے بولے ادھر ABCD پڑھ پو, غصے ہوگا. میرا ڈاکٹر کا دوا خانہ لوگ اپوائنٹمنٹ کے لیے تڑپتے ہیں, میرے کو ABCD پڑھنے کے لیے بولتا. وہ بوڑھا بہت غصے ہوا. کہا نہیں جواب آپ کو گنتی تو کرنا پڑے گی. چلو آپ بھی گنیں گے ساتھ میں. وہ بوڑھے نے بھی گننا شروع کیا. بولو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پر پہنچا. تو 18 سال کے جوان کہے کیا مذاق ہے میرا, 1 سے 10 تک گنوایا کوئی مذاق ہے. کہا ابھی جواب پورا نہیں ہوا, ابھی الٹا گن. ابھی تو سیدھا آیا نا 1 سے 10, اب 10 سے 1 الٹا چل. اب وہ بیچارہ کرتا کیا کرتا, بڈھا تھا, جواب دینا تھا. اس نے گننا شروع کیا. بولو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پہ آ کے وہ بڈھا رک گیا. تو 18 سال کے جوان نے کہا 1 کے اوپر. 1 کے اوپر کیا, کچھ بھی نہیں. تیرے 1 کے اوپر کچھ بھی نہیں, ہمارا اللہ بھی 1 ہے, اس کے اوپر بھی کوئی نہیں. اور کہا ہم تو ایسا, وہ تو چونکہ 18 سال کے تو بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا ہم ایسا جواب تھوڑی دیں گے. تو اللہ کو نہیں مانتا, ہم تو مانتے. قرآن میں لکھا ہے کہ اگر تمہاری گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں تو ہمارا اللہ بھی اس کے اوپر. پڑھو ساتھ میں پڑھو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو ہم سب کا اللہ
ساتھ میں بولو نا ہم سب کا اللہ. اللہ کسی کا محتاج نہیں, نہ جنا گیا اللہ, نہ کسی کا باپ بنا نہ کسی کا بیٹا بنا. اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے دربار کے آگے کوئی دربار ہے. تو 18 سال کے جوان نے کہا جب تیری گنتی میں ایک کے اوپر کچھ نہیں تو ہمارا اللہ بھی کہتا ہے میں ایک ہوں, ہمارے اللہ کے اوپر بھی کوئی نہیں. اب پورا مجمع سبحان اللہ علماء کا مجمع تو ایک دم حیران ہو گیا. کون ایسا حال ہو گیا جیسا آج کل آپ آم کھاتے ہوں گے تو چوسے ہوئے آم کا کیسا حال ہوتا ہے. بیچارہ کچھ بولا نہیں, غصے میں کیا بولتا معلوم, چلو ہو گیا اللہ دیکھتے کا ہے. اور صاف کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا, تم مانتے ہو, اللہ دیکھتے کا ہے. اس کا جواب بھی دیتا ہوں. رات کا وقت تھا, کہا سب لائٹ بند کرو. اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی, کمکمے تھے, چراغ تھے, کہا سب بند کرو. اتنا بند کروا دیا کہ کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکے, اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے. تو بڈھا کہتا میرے کو اندھیرے میں مارو گے تو نہیں. تو 18 سال کے جوان نے کہا ہم کلمہ والے کسی کو دھوکہ دے کے مارا نہیں کرتے, ہم تو سوال کا جواب دے رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. تو پھر وہ بڈھا کہتا لیکن یہ لائٹ کیوں بند کرا ہے. کہا ابھی لائٹ تھوڑی دیر بند ہوئی ہے, ابھی ایک موم بتی منگواتے. ایک موم بتی منگوائی, موم بتی کینڈل سمجھتے ہو نا, موم بتی. ہمارے یہاں تو موم بتی بھی کلر والی آتی, وہ تو اتنا بڑا موم بتا ہوتا تھا اس زمانے میں. وہ موم بتا لایا گیا اور وہ بوڑھے کے سامنے رکھا گیا. کہا یہ موم بتی میرے سامنے کیوں رکھی. ہاں بھائی رہنے دو. اور اس کو جلائی. جب جلائی تو اس کو کہا کیا کیا دکھتا ہے. یہ موم بتی تو ادھر ہے لیکن اس سے رائٹ والا بھی دکھتا ہے, کون بیٹھا ہے. ہاں یہ موم بتی ادھر ہے, بائیں کون بیٹھا ہے وہ بھی دکھتا ہے برابر. ہاں یہ موم بتی سے پیچھے بھی اجالا ہو رہا ہے, موم بتی سے آگے بھی اجالا ہو رہا ہے, موم بتی سے اوپر بھی اجالا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا یہ تو دکھتی بات ہے بھائی, موم بتی اندھیرے میں لاؤ گے تو چاروں طرف چھوں طرف اجالا ہوگا. 18 سال کے جوان نے اتنا پیارا جواب دیا. 2 آنے, اس زمانے میں 2 آنے کی موم بتی. کہا 2 آنے کی موم بتی سے اوپر اجالا, نیچے اجالا, دائیں اجالا, بائیں اجالا, آگے اجالا, پیچھے اجالا. تو ہمارا اللہ تو نور ہی نور ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے اللہ کے اجالے کا کیا پوچھنا, وہ تو نور ہی. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. جو قرآن کریم کے حافظ ہے وہ جانتے ہیں اس آیت کے آخر میں اللہ کیا فرماتے, سب پڑھیں گے. اللہ کیا فرماتے, نور علی نور. اللہ کیسے ہے بولو, نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ فرماتے میں تو نور ہی نور ہوں. وہ 18 سال کے جوان نعمان نے فرمایا اگر 2 آنے کی موم بتی سے سب طرف اجالا ہو جائے تو ہمارا اللہ تو نور ہی نور ہے. وہ ایک ہی وقت میں آگے بھی دیکھے, بولو سبحان اللہ, پیچھے بھی دیکھے سبحان اللہ, دائیں بھی دیکھے سبحان اللہ, بائیں بھی دیکھے سبحان اللہ, اوپر بھی دیکھے سبحان اللہ, نیچے بھی دیکھے سبحان اللہ. پورا مجمع بولے ان اللہ علی کل شیء قدیر. کتنے سوال ہو گئے. اب اس کا چہرہ کیسا ہوا ہوگا, جب ٹائر پنچر ہوتا تو کیسا دکھتا, لیکن غصہ ہوتا ہے نا وہ آدمی کا, ایگو. اگر 2 سوال ہوئے, تیسرا سوال بہت مشکل ہے, اللہ کرتا کیا ہے. تو بہت ایزی ہے. تم نے کب اللہ کو دیکھا تو نہیں, تو یہ بتاؤ کہ اللہ کرتا کیا. یہ 18 سال کے جوان نے کہا اللہ کیا کرتا ہوں, میں نے بھی دیکھا, سب نے دیکھا. کہا کیا اللہ کرتا کیا. کہا اللہ یہی کرتا, تیرے جیسا کرسی پر بیٹھا تھا اس کو میرے سامنے کھڑا کر دیا, اور میرے جیسا فقیر جو 2 دن سے کھانا نہیں کھایا اس کو کرسی پر بٹھا دیا. بھائی اللہ یہی کرتا کہ میں 2 دن سے کھانا نہیں کھایا, میرے کپڑے پھٹے ہوئے, میں وہاں کونے میں بیٹھا تھا, اللہ نے وہاں سے اٹھا کے میرے کو کرسی پر بٹھا دیا, اور تو اتنے بڑے خادموں کے ساتھ آیا, بادشاہ کا مہمان بن کر آیا, کرسی پر بیٹھا تھا, میرے فقیر کے سامنے بڑا فقیر بن کے کھڑا ہو گیا. اور اللہ یہی کرتا کہ نہیں کرتا, بولو نا اللہ کو کوئی روک سکتا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, تعز من تشاء, پورا پڑھو, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. پورا مجمع بولے نا حکومت دینے والا کون، امیر بنانے والا کون، غریب بنانے والا کون، عزت دینے والا کون اور ذلیل کرنے والا کون. پورا مجمع بولے نا ساری طاقتوں کا مالک کون. تو ہم اس سے پہلے کہ یہ رات پر آ کے کچھ باتیں کریں، یہ یقین بنانا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے آپ ادھر ادھر سب دھیان مت دو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا، آٹومیٹک سب معاملہ ہمارے فیور میں آ جائے گا. کیونکہ ہمارا یقین ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والا کون؟ اور اللہ. اب آپ سننا میرے دوستو، یہ محبت کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر نکل آئے حضرت علی کہاں تھے؟ بھئی یہ یاد رکھنا، اس پر مجھے آنا ہے. بولو حضرت علی کہاں پر تھے؟ گھر میں تھے. پہلے اندر 2 تھے، باہر 100 تھے. ابھی اندر 1 ہے اور باہر 100 ہے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اللہ کو پوچھا، اللہ مجھے کہاں جانا؟ اللہ نے فرمایا حضرت ابو بکر کے گھر چلے جاؤ. وہ رات کا سناٹا، ہمارے نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. ارے حضرت ابو بکر سے دروازہ کھولا. آدھی رات کو میرے نبی. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے. حضرت ابو بکر تیار ہو گئے. ارے بولو حضرت ابو بکر یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں جانا ہے. بھائی ہم ہوتے تو 10 سوال پوچھتے نا، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے. میری بیوی کو تو پوچھا ہی نہیں. ہمارے پاس تو 10 سوال ہوتے. وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ چلو. حضرت ابو بکر نے کہا چلو میں تیار ہوں، سواری بھی تیار ہے. ہمارے نبی نے کہا ابو بکر یہ تو پوچھ کے کہاں جانا. حضرت ابو بکر نے کہا نہ، میرا ایمان اس کی پرمیشن نہیں دیتا کہ میں یہ پوچھوں کہاں جانا ہے. میں نے تو طے کر لیا، جیوں گا تو محمد کے ساتھ جیوں گا، مروں گا تو محمد کے ساتھ مروں گا. میرے دوستو وہ کیسا پیارا سفر تھا. حضرت ابو بکر اور ہمارے نبی چلے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اب وہ ایک غار آتا ہے، آپ کو معلوم ہے غار سور. بولو غار سور. ہاں وہاں ابھی پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے. اب پہاڑ کے اوپر کوئی سواری تو چڑھنے والی نہیں ہے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہاڑ پہ چڑھ رہے، ہمارے نبی بھی پہاڑ پہ چڑھ رہے. اچانک حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ نبی کے پاؤں سے خون کے قطرے ٹپک رہے. بھائی ہمارے نبی کے تلوے مبارک سے خون کے تو حضرت ابو بکر نے زور سے چیخ ماری، کہا میرے نبی آپ کے پاؤں مبارک سے خون کے قطرے ٹپک رہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا ابو بکر وہ تو کوئی کانٹا لگ گیا ہوگا، کوئی پتھر لگ گیا ہوگا، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، چلو ہم چلے. حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ کے لیے معمولی بات ہے. ارے کانٹا لگا، پتھر لگا، خون بہا، آپ کے لیے معمولی بات ہے. ارے ابو بکر جان دے سکتا ہے مگر نبی کے پاؤں میں خون مبارک نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا، اللہ کے رسول اب آپ چلیں گے نہیں، سواری پہ بیٹھ جاؤ. ہمارے نبی نے کہا سواری پر بیٹھ جاؤ. یہاں پہاڑ پہ کون سی سواری؟ بھائی پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے کون سی سواری؟ یہاں کون سا اونٹ آئے گا، کون سا گھوڑا آئے گا، کون سا کھچر آئے گا، یہاں کون سی سواری؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، اب سواری پر بیٹھ جاؤ. حضرت ابو بکر خود زمین پر بیٹھ گئے. ہمارے نبی کو کہا میرے کندھے مبارک پر بیٹھ جاؤ، اگر میرے نبی کو کوئی سواری نہ ملے گی تو ابو بکر خود سواری بن کے آپ کو لے کر چلا جائے گا. میرے پیارو یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کیا محبت ہوگی وہ حضرت ابو بکر کی. ہمارے نبی کو یوں سواری پر بٹھایا، کندھے پر بٹھایا اور پورے پہاڑ کے اوپر گئے. ارے پہاڑ کے اوپر جب پہنچے اور اب غار میں جانا ہے، حضرت ابو بکر تھکے ہوں گے لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے نبی کو دھیرے سے پہاڑ پر بٹھایا اور کہا میرے نبی آپ تھک گئے ہوں گے. ابو بکر اندر جائے گا اور پوری غار کو صاف کر کے آئے گا. اور ایک جملہ فرمایا حضرت ابو بکر نے، فرمایا میں جاؤں گا اور جھاڑو سے پورے غار کو صاف کر کے آؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر تم جھاڑو کہاں لے کر آئے ہو؟ ابو بکر نے سر سے امامہ اتارا، کہا اس سے بڑھ کر جھاڑو نہیں ہو سکتا، اسی کے کپڑے کے ٹکڑے کروں گا اور میں جھاڑو بنا دوں گا. حضرت ابو بکر غار سور میں گئے. بولو ساتھ میں بولو، غار سور میں گئے. پورے غار کو صاف کیا، اپنی پگڑی مبارک اس کے ٹکڑے کیے، اپنے چادر مبارک کے ٹکڑے کیے. جتنے سوراخ تھے تمام سوراخ کو بند کرتے گئے. ایک سوراخ رہ گیا، وہاں حضرت ابو بکر نے اپنی ایڑی رکھ دی اور ایسے پلاٹھی مار کے بیٹھ گئے اور کہا میرے نبی آ جاؤ آ جاؤ، سارا انتظام ہو گیا، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، یہاں کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں. جب ہمارے نبی آئے اور حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھا، اس وقت حضرت ابو بکر فرماتے اللہ کی قسم میرے سے بڑھ
के खुश नसीब कौन होगा? आज वो रात है जिसमें नबी मुझे देखते हैं और मैं नबी को देख रहा हूं। खैर मेरे दोस्तों, आपको मालूम होगा हजरत अबू बकर ने एड़ी रखी एक सुराख के नीचे। उस सुराख में से एक रिवायत के मुताबिक सांप आया, एक रिवायत के मुताबिक बिच्छू आया। उसने डंग मारना शुरू किया। 11 मर्तबा हजरत अबू बकर को डंग मारा। 11 मर्तबा। वो सांप था जो डसता था या बिच्छू था जो डंग मारता था, लेकिन हजरत अबू बकर ने अपने पांव को हिलाया नहीं। आज मेरे को कोई यूं सुई रखे तो हाथ यूं हिल जाता है, पांव पे कांटा लगे तो हिल जाता। हजरत अबू बकर ने अपने पांव हाथ को नहीं हिलाया, क्योंकि मेरे नबी सो रहे, इनकी नींद खराब होगी। लेकिन वो जहर, वो बिच्छू का जहर बदन में चढ़ता गया, दिमाग पर आ गया, आंखों में से पानी निकलना शुरू हुआ। वो पानी का कतरा नबी के गाल पर आया। हमारे नबी के गाल पर जब वो कतरा आया तो कहा, अबू बकर क्या कर, अबू बकर क्या हुआ? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, वो सांप है या बिच्छू है जो 11 मरतबा मुझे डंग मार चुका है, चेहरे का रंग बदल गया है। हमारे नबी कुर्बान जाओ, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। हमारे नबी ने कहा, अबू बकर कहां पर मारा, डंग कहां पर मारा? जो एड़ी का हिस्सा बताया हमारे नबी ने, देखो हमारे नबी ने अपनी उंगली मुबारक पर अपना थूक मुबारक लिया और हजरत अबू बकर के पांव पे यूं करते गए। हजरत अबू बकर फरमाते, मेरे नबी ने 3 मरतबा थूक मुबारक रखा। हजरत अबू बकर कहते, अल्लाह की कसम मौत तक मुझे बदन में तकलीफ हुई, लेकिन जहां मेरे नबी का थूक मुबारक था वहां मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरे दोस्तों, मैं ये वाकया आपके सामने सुना रहा हूं, इसलिए सुना रहा हूं कि वो मोहब्बत थी जो हजरत अबू बकर हमारे नबी से करते थे। आज मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, हम लोग हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं? अरे बोलो ना, जल्दी बोलो ना। हम लोग नबी से मोहब्बत करते तो हाँ बोलो, करते ना, मोहब्बत करते हम लोग। कैसी मोहब्बत करते मेरे प्यारों, कैसी मोहब्बत करते हम लोग? अफसोस इस बात का है, आज एक तरफ से हम कहते कि हमारे ऊपर हालात आए, हमारे ऊपर हालात आए, अजीब अजीब हालात आ रहे हमारे ऊपर। और मैं तो ये नहीं कहता कि जमीन के हालात आ रहे, आसमान से भी हमारे ऊपर हालात आ रहे। आज सच बताओ, किसी मौलाना को ये बोलने को समझ में नहीं आता कि तुम बारिश की दुआ मांगो या नहीं मांगो, इसलिए कि बारिश की दुआ मांगो। तो हमने देखा कि बहुत जगहों पे बारिश आई, ऐसी बारिश आई, बड़ी बड़ी बाढ़ आ गई। अरे गांव के गांव खत्म हो गए, गांव के गांव बर्बाद और तबाह हो गए। दुआ मांगते ना अल्लाह बारिश दे दे, तो ख्याल आता कि जैसे वहां तबाह हो गए कहीं हम भी तबाह न हो जाए। तो बारिश मांगने की हिम्मत नहीं होती और बारिश ना मांगने की भी हिम्मत नहीं होती कि यहां सूखा सूखा रह जाएगा। अल्लाह ने हमको कंफ्यूज कर दिया। उसकी वजह यह है मेरे प्यारों, आसमान ने तेवर बदल दिया है, जमीन ने तेवर को बदला है और कोई तेवर नहीं बदलता। सीधी बात है, पैदा करने वाला अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। इसलिए हम जो बहाने करते हैं ना, सब झूठे बहाने। ये हो गया, आज हमारा कारोबार बंद हो गया, हमारी दुकानें बंद हो गई, हम सब रोजी के मामले में परेशान हो गए, हम कर्जे में डूबे जा रहे हैं। आज मेरे दोस्तों, लाख कमाने वाला भी रोता है, करोड़ कमाने वाला भी रोता है, 1000 कमाने वाला भी रोता है। आज सबको पैसे का परेशानी है। अरे कारोबार में बरकत नहीं, दुकान में बरकत नहीं, खेती में बरकत नहीं। अल्लाह की कसम, ये सारी बरकतें इसलिए नहीं है कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज है। इसलिए मेरे दोस्तों, 2 चीजें अगर हम करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो ना, 2 चीजें करेंगे इंशाअल्लाह। और ये मैं नहीं कहता, कुरान करीम में लिखा, एक गुनाह छोड़ दो, साथ में बोलो ना, एक गुनाह छोड़ दो। और नंबर 2, अल्लाह पे भरोसा कर लो। गुनाह छोड़ दो, अल्लाह पे भरोसा कर लो। अल्लाह कहता गुनाह छोड़ेगा, छप्पर फाड़ के रोजी दूंगा, बेहिसाब रोजी दूंगा, बरकत वाली रोजी दूंगा। अल्लाह कहता है ऐसी जगह से रोजी दूंगा तूने सोचा भी नहीं होगा। गुनाह छोड़ दे, अल्लाह रोजी देगा। और दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है मालूम हमको, जिसको देखो एक ही बात करेगा, मौलाना मेरा काम शुरू हुआ, बस आखिर में आके मेरा काम रुक गया, भाई क्यों हमारा आखिर में काम रुक गया? जब काम शुरू हुआ, मिडिल स्टेज पे पहुंचा, आखिर में जाके क्यों रुक गया? वो अल्लाह रुकाता है। अल्लाह बताना चाहता है तूने अपनी ताकत पर शुरू किया था, शुरू तेरी ताकत पर होगा, खत्म तो मेरी कुदरत पर होगा। इसलिए अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह कहता तेरे कोई काम को रुकने नहीं दूंगा, हर काम को किनारे तक पहुंचा दूंगा। तो कौन कौन तैयार है 2 काम के लिए? नंबर 1 गुनाह नहीं बोलो ना, नंबर 1 गुनाह नहीं करना, और नंबर 2 अल्लाह पर, ये कुरान में लिखा, पारा नंबर 28,
جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو پارہ نمبر 28. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے. نمبر 1 اللہ فرماتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے، ایسی جگہ سے روزی عطا کروں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ فرماتا مجھ پر بھروسہ کر لے، میرے سے بڑھ کر کافی کوئی نہیں ہوگا، تو کام شروع کرتا جائے گا. اللہ کہتا پورا کرانے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. تو گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا گناہ چھوڑ دیں گے. اور آج سے بھروسہ کس پر کریں گے؟ گناہ بہت گناہ میرے پیاروں، بہت گناہ. اللہ معاف کرے. گناہ کو تو مسجد میں بھی لے کر آئے بھائی. جو گناہ ہے نا وہ تو مسجد میں بھی آیا ہے. میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج سب سے بڑا گناہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا یہ موبائل. بولو کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ گناہ؟ کتنا گناہ کرتا ہے یہ موبائل. موبائل پر کتنے گناہ کرو گے میرے دوستو، کتنے گناہ کرو گے؟ معاف کرنا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہمارے گناہ کے اوپر وہ گناہ ہوتا ہے جو گندے بازاروں میں بھی نہیں ہوتا. ہمارے موبائل پر وہ جوا اور سٹا کھیلا جاتا جو بڑے بڑے کلب میں نہیں کھیلا جاتا. ارے ہمارے موبائل پر ہوتا کیا ہے؟ واٹس ایپ ہے، غیبت ہے، چگلی ہے، فیس بک پر غیبت ہے، ننگے فوٹو ہے. اور میرے دوستو کتنی خبریں انسن خبریں پہنچاتا رہتا. کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرے خبر پہنچانے سے نقصان کتنا ہونے والا. اور میرے دوستو خبریں کس کی پہنچائے گا معلوم؟ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. تو فرشتہ بن گیا، تو سدھر گیا. آج تک تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی، آج تک ہماری پیجامہ اور ہماری پٹلون ٹکنوں کے اوپر نہیں آئی، آج تک ہمارے گھروں کے اندر سے گناہ ختم نہیں ہوا. میرے دوستو سر سے لے کر پاؤں تک ہم گنہگار ہیں، ہم پاپی ہیں اور مجرم ہیں اور دوسروں کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین بولو، آمین بولو، آمین بولو. یہ موبائل والا گناہ بہت خطرناک گناہ میرے پیارو. معاف کرنا. اس گناہوں کی وجہ سے کتنی جانیں چلی جاتی ہے، کتنوں کا ایمان چلا جاتا ہے، کتنوں کا پیسہ برباد ہو جاتا ہے، کتنے لوگ راستے کے اوپر آ جاتے ہیں. اس لیے یہ موبائل بنانے والے نے، میں اس کو منع نہیں کرتا، جس نے بھی موبائل بنایا ہوگا بہت اچھا کام کیا تھا کہ بھائی ساری دنیا جو دور ہے اس کو قریب کر دیا. ارے آپ ایک لال بٹن دبا دیتے تو بات بند ہو جاتی، ہرا بٹن دبا دیتے بات شروع ہو جاتی. ایک موبائل سے آپ کا کاروبار بھی چلتا، آپ کی دکان بھی چلتی، آپ کا مکان بھی چلتا. لیکن میرے دوستوں معاف کرنا، موبائل میں ضروری کام 10% ہوتا ہے اور 90% گناہوں کے سوا اس میں کچھ نہیں ہوتا. اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں. اب میں بات پر آ رہا ہوں، سب برابر توجہ دینا. وقت ختم ہو رہا، 15 منٹ ہمارے پاس ہے. یہ 15 منٹ کو بہت قیمتی سمجھنا. ایک بات بتاؤ، ہمارے نبی زمین پہ بولتے تھے، بولو نا صلی اللہ، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے، اللہ آسمان پر، آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. میں آپ کو وہ واقعے پر پھر لے جاؤں. ہمارے نبی کے ساتھ کمرے میں کون تھے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کمرے میں کون تھے؟ ہاں حضرت علی. حضرت علی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ تو چلے جائیں گے، میں کمرے میں اکیلا رہوں گا، میرا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا تھا علی فکر مت کرنا، تو کمرے میں رہنا، جب میں مدینہ پہنچ جاؤں گا. ہمارے نبی کے جملے مبارک سنو، علی جب بھی میں مدینہ پہنچ جاؤں گا، اللہ جب مجھے پہنچائے گا اس کے 3 دن کے بعد تو بھی مدینہ آ جائے گا. اس کے 3 دن کے بعد تو بھی مدینہ. یہ ہمارے نبی نے پھر ایک مرتبہ ساتھ میں بولو، کن کو کہا؟ نہیں کن کو کہا؟ حضرت علی کو کہا. نبی زمین پر بولتے ہیں اور اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. اب سننا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مکمل ہو گیا. ان کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا. بولو آیا نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. اور حضرت عثمان کے بعد پھر حضرت
علی امیر المومنین بن گئے. بولو حضرت علی امیر المومنین بن گئے. ایک مرتبہ بہت سارے لوگ جمع تھے. حضرت علی کو پوچھا, علی تمہاری زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ کسی نے حضرت علی سے پوچھا, علی تمہاری زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ آج کوئی ہم کو بھی پوچھے, آپ کو بھی پوچھے, سب سوچتے رہتے کہ میری زندگی کی اچھی رات کون سی, اچھی رات کون سی, اچھی رات کون سی. الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں. تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا, علی تم بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی نے فرمایا, میرے اللہ کی قسم میری سب سے اچھی رات وہ رات تھی جو میں نبی کے بستر پہ آرام کر رہا تھا. بولو نبی کے بستر پہ آرام کر رہا تھا. سب نے کہا وہاں تو بہت عجیب رات تھی, آپ اکیلے تھے, باہر 100 دشمن تھے. ارے آپ اندر اکیلے تھے, باہر 100 دشمن تھے. ارے دشمن کا خطرہ تھا, جان کا خطرہ تھا, مال کا خطرہ تھا, اور تم کہتے ہو کہ سب سے اچھی رات وہ تھی. حضرت علی نے کہا, آج بھی کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ رات سب سے اچھی رات تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر رات میں سوتا ہوں تو ڈاؤٹ ہوتا ہے صبح میں اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا. ہر رات میں سوتا ہوں تو ڈاؤٹ ہوتا ہے, رات کو نیند نہیں آتی ہے, نیند نہیں آتی, ڈر لگتا ہے کہ صبح اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا, صبح اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا, صبح اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا. وہ رات اتنا آرام سے سویا, مجھے یقین تھا علی مرنے والا نہیں, مجھے یقین تھا علی مرنے والا نہیں. جب تک میرے نبی مدینہ نہیں پہنچیں گے اور 3 دن کے بعد علی کے پاؤں مدینہ نہیں پہنچیں گے, وہاں تک علی کو موت آنے والی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کہہ کر گئے کہ میں مدینہ پہنچوں گا, 3 دن کے بعد علی تم پہنچو گے. حضرت علی فرماتے, کوئی فرشتے کی ہمت کیا جو علی کی روح کو نکالے, کوئی فرشتے کی مجال کیا جو علی کی روح کو نکالے. اس لیے کہ فرشتوں کا حکم پیچھے ہوتا ہے, میرے نبی کا حکم آگے ہوا کرتا ہے. میرے نبی نے کہہ دیا علی جب تک مدینہ نہیں پہنچو گے, میں سمجھ گیا علی زندہ رہے گا, علی زندہ رہے گا, موت نہیں آئے گی. آرام سے سوتا تھا, صبح میں اٹھتا تھا, آرام سے سوتا تھا, صبح میں اٹھتا تھا. یقین تھا علی کا قدم جب تک مدینہ نہیں پہنچے گا وہاں تک ختم روح ہونے والی نہیں. تو یہ یقین تھا. کس پر یقین تھا؟ اللہ کے رسول پاک. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی خود فرماتے, میرے نبی زمین پر بول دیتے تھے, اللہ آسمان پر. آج شادی والا معاملہ ہے, سوچو شادی والے معاملے میں ہمارے نبی کیا بولے, یہ سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ. آج نکاح والا معاملہ, یہ آپ لوگ اتنا بڑا مجمع جو نظر آتا وہ نکاح کی وجہ سے آیا. تو آج ہم کو سوچنا ہے کہ نکاح کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا. سنیں گے سب لوگ, سنیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا, سنیں گے انشاءاللہ. نکاح ہر باپ چاہتا ہے, ہر باپ چاہتا ہے, چاہے لڑکے والے ہو چاہے لڑکی والے ہو, ہر ایک چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ملے. اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بچے ہیں جن کے نکاح ہو گئے, اللہ میاں بیوی میں خوب محبت نصیب فرمائے. بولو آمین, بولو آمین. اور جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ غیر سے ان کے رشتے عطا فرمائے, اور جن کے نکاح ہو گئے اللہ محبت عطا فرمائے. لیکن سب سے اچھا نکاح, سب سے اچھی شادی, سب سے اچھا نکاح کون سا میرے دوستو؟ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑکی والے آئے, لڑکے والے آئے. ارے کتنی مرتبہ لڑکی کا باپ آ کر ہمارے نبی کے سامنے روئے اور رو کر کہا, میری بیٹی کا نکاح ہے, میری بیٹی مجھ سے جدا ہو جائے گی, میری بیٹی کل سے گھر سے چلی جائے گی, اب میری بیٹی کا گھر بھی بدل جائے گا, میری بیٹی کے دروازے بھی بدل جائیں گے, میری بیٹی کے دیوار بھی بدل جائے گا, ارے میری بیٹی کے ماں باپ بھی بدل جائیں گے. وہ صحابہ روئے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ایک کام کرو. بولو کون کون تیار ہے, بولو بولو انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ایک کام کرو, میاں بیوی کا جوڑا سلامت رہے گا. آمین بول دو, آمین. ایک کام کرو. کیا کام کرنا ہمارے نبی نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح برکت والی ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا وہ نکاح رحمت والی ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا وہ نکاح محبت والی ہوگی. وہ نکاح میں آرام ہی آرام ہوگا, کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. جس نکاح میں پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا, شو بازی کم ہوگی, پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا. میرے دوستو آج پیسہ لٹاتے ہیں شادی میں, لٹاتے. قسم اللہ کی, ایک شادی میں اتنا پیسہ جاتا ہے کہ قسم کھا کر بولو کتنی بیواؤں کے نکاح ہو جاتے, کتنے غریبوں کے نکاح ہو جاتے, کتنے یتیم بچیوں کے نکاح ہو جاتے, مگر پیسہ لٹایا جاتا. اور کیوں لٹاتا معلوم ہے؟ ہمارا اسٹیٹس ہے. ہماری ناک اونچی ہے, ناک لمبی رکھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟
اور ایک بات سن لو، جو نبی زمین پر کہتے ہیں اللہ آسمان پر وہی فیصلہ کرتا. نکاح میں سادگی ہوگی، آسانی ہوگی. نکاح میں میرے دوستو شریعت کے مطابق جتنا اپنے آپ کو نکاح میں شریعت اکارڈنگ ٹو شریعت ہم چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دے گا. تو بھائی سب کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ آج سے ارادہ کرو بھائی سب کریں گے نہیں انشاءاللہ. اب ایک ایک جملہ سنتے جاؤ. جو نبی زمین پر بولتے ہیں وہ ہوتا ہے. حضرت علی کو کہا، حضرت علی مدینہ پہنچ گئے، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا وہ نکاح میں سادگی ہوگی، برکت زیادہ ہوگی. نبی نے کہہ دیا، اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا. اب میں آ رہا ہوں، جب نکاح کا معاملہ آتا ہے، چونکہ یہاں بہت سارے شادی شدہ بیٹھے ہوں گے، جب نکاح کا معاملہ آتا ہے نا تو ایک معاملہ آتا ہے اپنے ماں باپ کا معاملہ آتا ہے نا، ماں باپ کا معاملہ. میرے پیارو ایک بات سمجھنا اور بہت دل کھول کے سمجھنا، ماں جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. ساتھ میں بولو، ماں بہت بڑی نعمت ہے. حالات آتے ہیں، ہم پر حالات آتے ہیں، لیکن ماں کی شان اور ماں کی نعمت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. بولو ماں کی نعمت کو کوئی ختم. آج میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا، اس لیے کہ آپ بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں، شادی والے ہیں، شادی ہو رہی ہے، ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی. اور جب بھی شادی ہوتی ہے نا تو ایک بڑا عجب و غرب کشمکش آتا ہے. ایک طرف بیوی کا معاملہ آتا ہے، ایک طرف ماں باپ کا معاملہ آتا ہے. میرے دوستو وہ ہماری ماں ہے، وہ ہماری ماں ہے. کس طرح ہم کو زندگی گزارنا ہے سب کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک حدیث پاک سنو. صبح ہوتی ہے، ساتھ میں بولو نا، کیا ہوتی ہے؟ صبح ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ، اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو سب معلوم، پھر بھی اللہ فرشتے کو بھیجتے کہ جاؤ جاؤ فرشتے جاؤ، معلوم کرو وہ جوان ہے، وہ جوان، اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ وہ جوان ہے، پوچھو نا اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض؟ اللہ کو سب معلوم ہے. پھر بھی فرشتہ آتا اور فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اس کی ماں تو بہت خوش ہے، اس کی ماں تو اپنے بیٹے سے بہت خوش ہے، ارے اس کی ماں تو بہت دعا دیتی، بہت دعا دیتی، بہت دعا دیتی. سنو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ جب فرشتہ آ کر یہ خبر دیتا کہ اس کی ماں بہت خوش ہے، اس کے ابا بہت خوش ہے، اللہ تعالیٰ کہتا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جاؤ جاؤ کہہ دو، اس جوان کو کہہ دو یہ صبح کرتا ہے، ہر صبح 2 جنت کے دروازے میں کھول دیتا ہوں. اور اگر وہی فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو بہت ناراض ہے، اس کے ابا تو بہت ناراض ہے، اس کی ماں سے تو یہ بات بھی نہیں کرتا ہے، اس کے ابا سے بھی یہ بات نہیں کرتا، اس وقت اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے جاؤ یہ جوان کو کہہ دو یہ صبح کرتا ہے، میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں. میرے دوستو یہ میں نہیں کہتا، نبی زمین پر بولتے ہیں. بولو پھر بولو، نبی زمین پر بولتے ہیں. اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے. اس لیے بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی. نکاح اور میاں بیوی کے ساتھ محبت بھائی کریں گے نا انشاءاللہ. آج ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، معلوم نہیں یہ کیا ہے، غصہ. دیکھا آپ نے، دیکھا کہ نہیں؟ ایک غصہ کا آتا ہم کو، غصہ کس بات کا آتا ہے؟ جس کو دیکھو بس اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھا ہے کہ میں بہت غصے والا، جس کو دیکھو ایک ہی بات، میں بہت غصے والا. جہاں بھی ہوگا ماں کی گالی شروع، بہن کی گالی شروع، یوں پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا. اور بیوی کے اوپر غصہ نکالے گا نا، تیری ماں نے تیرے کو یہ سکھایا، تیرے باپ نے تیرے کو یہ سکھایا، تو بھی ایسی، تیرا خاندان بھی ایسا. میرے پیارو تم سب پہ غصہ نکال دو، یہ غصہ نہیں ہے، یہ گھمنڈ ہے، گھمنڈ. یہ پیسے کی گرمی دماغ پہ چڑھ جاتی ہے، یہ گھمنڈ ہے میرے دوستو. غصہ کس بات کا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحانی بیماری میں سب سے خطرناک بیماری غصہ ہے. اسی غصے کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، اسی غصے کی وجہ سے نفرت آتی ہے، اسی غصے کی وجہ سے طلاق کی نوبت آتی ہے. ارے میرے پیارو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے؟ ارے بولو غصے ہوئے؟ ہاں کبھی غصے کا موقع آیا، ہمارے نبی تھوڑی دیر کے لیے غصے ہوئے، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا یہ غصہ یہ شیطان کا کام ہے، اور جو بہت غصہ کرتا ہے وہ حسد میں آتا ہے، جلن میں آتا ہے، اور طلاق کی نوبتیں آتی ہے، اور یہ غصے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے. اس لیے میرے پیارو بہت ساری باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ غصے کو بھی کنٹرول میں رکھو گے نہیں انشاءاللہ. اب ایک آخری بات کروں، وقت ختم ہو رہا، 4 منٹ ہمارے پاس ہے. آپ لوگ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ. کیونکہ شروع سے میں نے بات کی، پیارے نبی کی محبت کی باتیں ہوئی، والدین کی باتیں ہوئی، میاں بیوی کی باتیں ہوئی، غصہ نہ کرنے کی باتیں ہوئی. ایک کام پابندی سے کرو، اللہ آٹومیٹک سب دے دے گا. کون کون تیار ہے؟ ایک کام اونلی ون، ایک کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ.
اور یہاں پر بھی وہی بات سننا، نبی زمین پر بولیں گے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرے گا۔ ایک کام کے لیے تیار ہو، بولو سب لوگ تیار ہو انشاءاللہ، پورا مجمع تیار انشاءاللہ۔ ایک کام کرنا، سب کریں گے، ہاتھ اوپر کرو بھائی، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کام آ گیا نا، میں قسم کھا کر کہتا ہمارے ماں باپ بھی ہم سے راضی ہوں گے، ہمارا گھر بھی ہم سے راضی ہوگا، اللہ بے حساب مال بھی عطا کرے گا، اللہ ہمارے گھروں میں محبت بھی عطا کرے گا۔ آپ دیکھو اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا، یہ کام کر کے دیکھو، آپ کا بیٹا بھی فرما بردار ہوگا، آپ کی بیوی بھی فرما بردار ہوگی، آپ کے گھر کے ماحول میں سکون ہی سکون ہوگا، کیونکہ نبی زمین پر کہتے ہیں اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا۔ ایک کام کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ آپ سب کو معلوم ہے یہ کام کس نے بتایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے نبی اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے نبی کہ میں نے کل کٹھور میں تھا، میں نے صرف ایک بات کہی کہ ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارا نام آؤٹ ہوتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارا نام آؤٹ ہوتا۔ اللہ کی قسم اکیلا ہمارے نبی وہ نبی ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ کے چرچے ہوتے تھے، پیدا ہونے کے بعد بھی آپ کے چرچے ہوتے ہیں، اور قیامت تک آپ کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ وہ نبی کیا فرماتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ ذرا ساتھ میں بولو بھائی، کتنے وقت کی نماز پڑھ لے؟ 5 وقت۔ وہ نبی نے صاف کہہ دیا نماز پڑھ لے، روزی تیرے گھر میں ہوگی، سکون تیرے گھر میں ہوگا، بلکہ وہ نبی نے کہہ دیا نماز پڑھ لے جنت تیری ہوگی۔ آخری آیت سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 16ویں پارے میں، اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تو بھی نمازی بن جا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء بھیتر نمازی بن جا۔ اللہ فرماتا تو بھی نمازی بن جا، تیری فیملی کو بھی نمازی بنا دے۔ اللہ کہتا ہے روزی کی فکر مت کرنا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے دروازے پر آئے گی۔ تو بتاؤ بھائی نمازی بنیں گے نہیں انشاءاللہ؟ بلکہ میں بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات، نمازی جنتی، بولو نمازی، اور بے نمازی جہنمی۔ بہت سے ہمارے بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ یاد رکھو جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔